بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں محفوظ رہیں۔ آج کا ولاگ میں شروع کرتی ہوں۔ آج ہم نے ناشتہ کیا ہے نان اور قیمے کے ساتھ۔ کل مہمان آئے ہوئے تھے تو پھر میں نے رائس بنائے تھے، پھر رات میں بھی ہم نے وہی کھا لیے، سالن ہم نے نہیں بنایا تھا، تو صبح پھر میرا بیٹا جا کے ناشتہ لے کے آیا کیونکہ بچوں نے اسکول جانا تھا، اور ابھی ان کے پاپا نے ناشتہ نہیں کیا، وہ پہلے شاور لیں گے پھر ناشتہ کریں گے۔ باقی بچے اب اسکول کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اسکول جو ہے وہ بس نکلیں گے اسکول کے لیے۔ آج ہمارا میرے بھی دودھ بھی ختم ہے تو چائے نہیں بنائی، اور اس کے علاوہ آج میں نے ستارہ یاسین سلمیٰ یاسین پہ بات کروں گی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ بات دیکھ کے، آج پھر میں سمجھی تھی کہ ان دونوں بہنوں کی صلح ہو گئی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات کی نا، کہ اب ان کے بارے میں جو اس طرح کی عجیب طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی سلمیٰ یاسین نے دیکھا کہ میری بہن دبئی چلی گئی ہیں، وہاں جا کے اپنی زندگی اپنی لائف اسے پھر گزارنا شروع کر دی ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے اسے پھر شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی گھٹیا اور اتنی حسدی بہن ہے اس کی، اسے شرم ہی نہیں آتی سلمیٰ یاسین کو کہ میں کیسے اپنی بہن کے بارے میں باتیں کروں۔ حالانکہ ستارہ نے ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے بارے ستارہ یاسین پھر بھی خاموش رہتی ہیں، وہ بات کو بڑھاتی نہیں ہے۔ اس کی مجھے نا یہی عادت اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی کے بھی بارے میں وائٹ پہ آ کے اسے منہ پھاڑ کے نہیں بولتی، اور یہ جو سلمیٰ ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، اس میں میری بے عزتی ہے، عزت ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہ کتنا میں غلط کر رہی ہوں۔ اگر وہ ستارہ کے ساتھ جو تمہارا ہسبینڈ گندا تھا، غلط تھا، تمہارا ہسبینڈ اتنا نیک پاک تھا اور ستارہ گندی تھی، تو بندہ پوچھے پھر تمہارا ہسبینڈ تو تمہارے لیے حرام ہو گیا، تم سے چھوڑ دو، طلاق لو اس سے، تمہارا تو تک ہی نہیں بنتا اس کے ساتھ رہنے کا، کیونکہ وہ تو تمہارا رشتہ جو تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اس عورت نے ویوز کے لیے، سبسکرائبر کے لیے اس حد تک گر گئی ہے، میں حیران ہوں اس عورت پہ کہ اس نے اپنی بیٹیوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگایا، بھائیوں کی عزت داؤ پہ لگائی، اپنی عزت داؤ پہ لگائی، اپنے شوہر کی عزت داؤ پہ لگائی۔ مجھے اس کا شوہر جو ہے نا قدرے بہتر لگتا ہے اس سے نا، لیکن وہ اتنی منہ زور عورت ہے، اپنی ماں تک اس نے لحاظ نہیں کیا، حالانکہ اس کی وہ ماں تھی، اسے پیدا کیا تھا، اس کے ساتھ رہتی تھی، پہلے اس کے بارے میں بڑی جھوٹ بولتی تھی، میں نے اپنی امی کو یہاں رکھا ہوا، میرے بھائی میری ماں کو نہیں رکھتے، میں اپنی ماں کا خرچہ خود کرتی ہوں، پہلے اس نے یہی کہا تھا۔ اس کے بعد اب اس کا حال دیکھیں کہ میں حیران ہوں اس کی عقل پہ کہ اتنی بے غیرت عورت ہے کہ اپنی ماں تک کو ذلیل کر رہی ہے، اپنی ماں تک کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ جو عورت اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہی ہے، اپنی ماں کے کردار کو گندا کر رہی ہے، اس عورت کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ میں حیران ہوں، اللہ اس عورت کو ہدایت دے۔ اب 5 سال اس نے ویڈیو نہیں ڈالی، اب جیسے اس نے دیکھ لیا کہ ستارہ دبئی چلی گئی ہیں، وہاں جا کے اس نے اپنی زندگی کنٹینیو کر لی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں، تو برداشت سے باہر ہے اس عورت سے۔ کوئی ابھی کوئی بات نکال رہی ہے، کبھی کہہ رہے میں فلاں پروف لے کے آؤں گی، کبھی کہہ رہے میں فلاں پروف، یہ تمہارے پروف لانے سے کیا ہوگا؟ کیا لوگ ستارہ کو دیکھنا بند کر دیں گے؟ کیا لوگ ستارہ کو انسٹاگرام کر دیں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ویوز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ ڈیلی کی ویوز اس کی 5000 تک سے بھی اوپر کراس کر جاتی ہے، 4000 سے بھی اوپر کراس کر جاتی ہے، حالانکہ پہلے اس کی اتنے ویوز نہیں تھے، لیکن اس نے اس کا برا چاہا تھا، لیکن اس کا وہ جو برا چاہتے چاہتے اس کا وہ اچھا ہو گیا۔ کبھی کوئی کسی کی روزی نہیں چھین سکتا۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں کسی کی عزت کو اچھالوں گا تو میں بھی اس کا کھانا پینا بند ہو جائے یا اس کا تماشا بن جائے، اس کا تماشا بننے سے اس کی وہ چیز واپس مل جائے گی، تو یہ بھول ہے لوگوں کی، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ جب وہ کسی کی تماشا بنا رہا ہوتا ہے نا، بذات خود وہ اپنا تماشا بنا رہا ہوتا ہے، اگلے بندے کو اور زیادہ ایریٹیٹ کرتا ہے، ایریٹیٹ کر کے جو بندہ اس نے اس کا ساتھ دینا بھی ہونا تو وہ نہیں دیتا۔ یہی چیز سلمیٰ یاسین کو لے کے ڈوبی ہے، سلمیٰ یاسین کی جلد بازیاں، سلمیٰ یاسین کا اتنی جلدی یہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنا اور فٹافٹ چیزیں لے کے آنا، دھڑ دھڑ کے میں لے کے آؤں گی یہ چیزیں، تو وہ لوگ ستارہ کو دیکھنا بند کر دیں گے، لوگ مجھے دیکھنا شروع کر دیں گے، اور سلمیٰ جو ستارہ یاسین کی ویوز کم ہو جائیں گے تو میرے ویوز بہت ہائی لیول پہ چلیں گے، تو ایسا نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں ہے، کیونکہ جن کے من میں کھوٹ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی بلندی کی طرف نہیں جا سکتے، وہ نیچے ہی جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، جائیں، کچھ بھی نہیں ہونا،
کچھ بھی نہیں ہونا. اگر کسی کو ایسے بدنام کرنے سے, اگر کسی کو ایسے ذلیل کرنے سے اگر لوگوں کو لگتا ہے نا کہ وہ جیت جائیں گے یا انہیں کچھ مل جائے گا, تو کچھ بھی نہیں ملتا ایسے لوگوں کو. اور ستارہ یاسین اب بھی ماشاءاللہ بلندی پہ ہیں, اور بہت زیادہ بلندی پہ چلی گئی ہیں. اور سلمیٰ یاسین کو کیا ملا؟ ذلیل خوار ہو رہی ہیں, لوگوں سے بے عزتی کروا رہی ہیں, لوگوں سے یہاں تک کہتے ہیں کہ کیسی بہن ہے, گھٹیا بہن ہے کہ جو بہن کے کردار کو لے کے وائی ٹی پہ آئی. اچھا یہ بات اگر تمہیں لگا تھا کہ ستارہ یاسین تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ گندی ہیں, تمہاری فیملی میں سے کسی نے نہیں سنی, تو تم سیدھا سیدھا کورٹ جاؤ, وہاں جا کے اپنے ہسبینڈ سے طلاق لے لو, کیونکہ تمہارا ہسبینڈ تو ویسے تم پہ حرام ہو چکا ہے, کیونکہ تمہاری بہن کے ساتھ اس کا غلط تعلق تھا. تو پھر کس وجہ سے تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو ابھی تک؟ تم کیس جو باہر کیوں نہیں لے کے گئی؟ تم کیس باہر لے کے عدالت میں لے کے جاتی, تم وائی ٹی پہ کیوں آئی؟ یہ چیز سب سے زیادہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت نے صرف ویوز اور سبسکرائب حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا. نہیں تو وائی ٹی پہ سے انصاف کس نے دینا تھا؟ کس نے دینا تھا اس انصاف؟ یہاں تو عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, بندہ پیسے لگا لگا کے تھک جاتا ہے, گھر اجڑ جاتے ہیں لوگوں کے. کیس اور بیماری خدا کسی کے گھر میں نہ ڈالے. تو یہ کیا وائی ٹی پہ آ کے تو لوگوں سے انصاف مانگنی آئی تھی؟ دے دیا انصاف لوگوں نے. یہاں تو عدالتوں, ہمارے پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے, اور وہ وائی ٹی پہ انصاف مانگنی آئی تھی. وہ وائی ٹی پہ انصاف نہیں مانگنی آئی تھی, وہ وائی ٹی پہ ستارہ یاسین کو گندا کر کے ویو سبسکرائبر لینے کے لیے آئی تھی, صرف ڈالر کی خاطر آئی تھی. اور دیکھو پھر کیا ہوا, وہ وہیں کھڑی ہے, اور ستارہ یاسین بہت آگے نکل گئی ہے. خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دے. میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ جو کسی کا برا چاہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے, آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالیٰ سب کے لیے, ہمارے لیے بھی. اور میں بڑی حیران ہوں ستارہ اس پہ سلمیٰ یاسین بھی, کہ 4 دن سکون سے بیٹھ جاتی ہے, اس کے بعد جیسے ہی دیکھتی ہے ستارہ یاسین بلندی کی طرف جا رہی ہے, اس کا کام بن رہا ہے, تو یہ پھر شروع ہو جاتی ہے. اور اسے برداشت نہیں ہوتا. اتنی حسدی بہن ہے, اگر تم سے بہن کا پیسہ برداشت نہیں ہوتا, اسے کہہ دو کہ تھوڑا سا تمہیں دے دے. بہنیں تو بہنوں کے لیے جان دے دیتی ہیں, دے دے گی وہ تمہیں تھوڑے سے پیسے. حالانکہ جب یہ گئی ہے باہر, کتنا پیسہ اس نے اس پہ خرچ کیا, اس کے لیے کتنا سامان, کتنا کچھ وہ لے کے گئی. اور دیکھیں اس کا کیا سلا ہے. کچھ لوگ بہت گھٹیا ہوتے ہیں, ان کا جتنا بھی کر لو نا, ان سے اچھی کی امید نہیں ہوتی. ایسے لوگ سانپ کی طرح ہوتے ہیں, کہ جتنا بھی ان کو دودھ پلا لینا تو وہ انہوں نے حرام کرنا ہوتا ہے, جو مرضی ہو جائے. اور سلمیٰ یاسین نے بھی ایسا ہی کیا, ویوز اور ڈالر کی خاطر بہن کو ڈھسا, اور ملا کچھ بھی نہیں. تو بی وائی ٹی پہ کس چکروں میں تم آئی تھی اس کیس کو لے کے؟ لوگ انصاف کریں, لوگ میرا انصاف. کیا کر دیا لوگوں نے تمہارا انصاف؟ کسی نے کوئی تمہارا انصاف, بلکہ لوگوں نے تم لوگوں کو ایشو بنا بنا کے, تم لوگوں کی اس موضوع کے لا کے لوگوں نے اتنے پیسے کمائے, لوگوں نے اتنے ویوز کمائے, لوگوں نے اتنے سبسکرائبر کمائے, اور تم لوگوں کا کیا گیا؟ پھر اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے اس عورت نے یہاں تک کیا کہ یہ وہاں 5-6 دن یہ پتہ نہیں کہاں غائب رہی, اس نے ویڈیو بنانا بند کر دی, سارا کچھ چھوڑ دیا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے. لوگ پاگل نہیں ہیں, لوگوں میں دماغ بھی ہے, سارا کچھ ہے. لوگ پاگل اور جاہل نہیں ہیں, لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ تم کن چکروں میں ہو. باقی بیٹیوں کا مستقبل تم نے تباہ کیا, سارا کچھ کیا. مجھے تو ہنسی اس بات پہ آتی کہ وائی ٹی پہ لا کے, نہیں میں وائی ٹی پہ لاؤں گی, وائی ٹی والے مجھے انصاف دیں گے. تو دے دیا وائی ٹی والوں نے تمہیں انصاف؟ وائی ٹی پہ آئی تھی, کیا ستارہ کو وائی ٹی والوں نے اتار کے نیچے پھینک دیا؟ کیا اس کی پیمنٹ آنا بند ہو گئی ہے؟ کیا اس کے سبسکرائبر رک گئے ہیں؟ کیا اس کے ویوز رک گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بیڑا تمہارا غرق ہو گیا, خراب تم ہوئی ہو سب کی نظروں میں, عزت تمہاری کم ہوئی ہے. کسی کا کچھ بھی نہیں گیا, کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے, اس نے ویوز بلاگز بنانا کنٹینیو کر دیا, سارا کچھ شروع کر دیا اس نے. لیکن تم وہیں ذلیل ہو رہی ہو, اور انشاءاللہ ہوتی رہو گی. مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کا کہ اتنے دن سکون سے گزرنے کے بعد پھر یہ عورت شروع ہو گئی ہے. تو اللہ اسے ہدایت دے, میں تو یہی کہہ سکتی ہوں. اب میں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. میرا آخر میں لاسٹ میسج آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پلیز لوگوں سے حسد کرنا بند کریں, اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ ہر حال میں بندے کو دیتے ہیں, چاہے تھوڑا دے زیادہ دے, لیکن وہ اپنے بندے کو بھوکا نہیں سونے دیتے. تو بہتر ہے کسی سے حسد کرنے سے, کسی سے جلنے سے بہتر ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو, اللہ سے مانگو, اور میرے اللہ دیتے بھی ہیں. اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. آپ سب بہن بھائی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. انشاءاللہ کل کی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ. میں نے اللہ حافظ بھی کہہ دیا, اور میرے گھر میں سبھی ابھی صفائی کرنے والی پڑی ہے. صفائی ہم نے ابھی نہیں کی, تو جیسے میرے ہسبینڈ آ کے نکلتے ہیں پھر انشاءاللہ میں صفائی بھی کرتی ہوں. کیونکہ آج میرا بیٹا میں بھی اسکول نہ جائے, کیونکہ آج ہمیں کچھ کام بھی ہے, کہ ضروری 2-4 کام ہیں ہمارے.
وہ نپٹا لیں، کچھ کام ہمارے کل بھی تھے وہ ہم نے کل نپٹا لیے، اللہ خیر کرے گا۔ تو تھوڑا سا کام ہے ہمارا آج بھی، تو شاید میں بھی آج عبداللہ اسکول نہ جائے، اور باقی اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کرے۔